الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. یہ آیت جو پڑھی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے. سابقہ جمعے میں جو مضامین بیان کیے گئے تھے ان میں یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنا، عبادت کرنا یا گناہوں سے بچنا، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. عبادت کرنے کے عام طور سے 3 مقاصد اور 3 نیتیں دل کے اندر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات کے لیے، اور یہ کاملین کا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور دوسرے طمع الجنہ، جنت کی لالچ کے لیے، یہ متوسطین کا درجہ ہے. اور یہ کہ دنیاوی نفع کے لیے کہ ہمارے لیے معاش کی آسانی پیدا ہو جائے، یہ ادنیٰ درجہ ہے. یہی حال گناہوں سے بچنے کا بھی ہوتا ہے. اللہ کے خوف سے، اللہ کی ذات کے لیے گناہوں سے بچنا یہ کاملین کا درجہ ہے. جہنم کے خوف سے، گناہوں سے بچنا یہ متوسطین، معتدل اور یعنی جو بیچ بیچ کے لوگ ہیں، بیچ بیچ کا درجہ ہے. اور لوگوں کی ذلت سے بچنے کے لیے کہ کہیں معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں ہم ذلیل نہ ہو جائیں، یہ ادنیٰ درجہ ہے. لیکن بہرحال نمبر کم ہو جاتے ہیں، کسی میں 100 نمبر ملے، کسی میں 60 نمبر ملے، کسی میں 30 نمبر ملے. لیکن بہرحال یہ نیکی کے اور نیکی کرنے کے اور برائیوں سے بچنے کے 3 درجات ہیں. بات تقوی کی بھی آئی تھی کہ اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اللہ سے ڈر. تقوی کا مقصد اللہ سے ڈر حاصل کرنا. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر ہے. خطبوں میں تقوی کا ذکر ہے. نکاح کا خطبہ ہے لیکن تقوی کا ذکر ہے. کوئی دوسری نصیحت حضور فرما رہے لیکن تقوی کا ذکر ہے. وہ یہی ہے تقوی کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ جو بھی کام کرے گا، نیک کام کرے یا برے کام سے وہ بچے، اس کا مقصد صرف اللہ سے ڈر ہوگا. تقوی ایک لباس کی طرح ہوتا ہے. خود قرآن میں ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو وہ ایک لباس کی طرح ہوتا ہے. جس طرح لباس انسان کو گرمی سے، سردی سے، بے عزتی سے، بہت سی چیزوں سے لباس انسان کو بچاتا ہے، اس کو عزت فراہم کرتا ہے. اسی طریقے سے جب بندے کے دل کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے. آپ نے دیکھا کہ زمین بہت گرم ہے، پتھر بچھے ہوئے ہیں، کوئی صحن ہے یا کہیں آپ جا رہے ہیں، بہت گرم زمین ہے، آپ اس میں چل نہیں سکتے. اگر آپ چلیں گے تو پیر جل جائیں گے، پیروں میں چھالا پڑ جائیں گے. آپ نے جوتا پہن لیا، جوتا پہن کے آپ آرام سے چلتے ہیں، کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی. یہی مثال تقوی کی ہے. جب بندے کے اندر تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے. تقوی ایک کور ہے، ایک کور ہے. جس طریقے سے لباس ایک کور ہے، جوتا ایک کور ہے ہمارے پیروں کے لیے کہ جوتا پہن لیا تو اب گرم زمین پر، گرم فرش پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گرمی بہت تیز ہے، آپ نے رومال باندھ لیا، کپڑے پہن لیا، گرمی کی تپش سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. سردی بہت پڑ رہی ہے، آپ نے اس کپڑے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سردی سے بچایا ہوا ہے. اگر سردی کے زمانے میں وہ کپڑے اتار دیے جائیں تو آپ ٹھٹھرنے لگیں گے، سردی لگے گی، بیمار پڑ جائیں گے، موت بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے گرمی بہت زیادہ ہے، لو بہت تیز چل رہی ہے، دھوپ ایسی جیسے بدن کو جھلسا دے گی. آپ اگر کپڑے اتار کر کے دھوپ میں چلیں تو ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جائیں، آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے کپڑے پہن لیے تو وہ کپڑا آپ کو سردی سے بھی بچاتا ہے.
گرمی سے ہی بچاتا ہے، آپ کے جسم کو اس نے کور کر لیا۔ ٹھیک اسی طرح قرآن میں جو تشبیہ دی گئی ہے وہ عجیب و غریب تشبیہ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، کپڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو یہ تقوی ایک ایسا کور ہو جاتا ہے اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، کہ پھر انسان تمام رذائل سے بچتا ہے، تمام گناہوں سے وہ خود بخود بچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کا جوتا اسے دھوپ سے بچا دیتا ہے، اس کے کپڑے اس کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اسی طریقے سے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کا لباس اگر کسی نے پہن لیا تو یہ سب سے بہتر چیز ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، پھر انسان گناہوں سے خود بخود بچنے لگے گا۔ تو آیت پڑھی گئی تھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ حج کے مسائل کے تعلق سے بہت کچھ نہیں عرض کرنا، صرف یہ کہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن ہم گروپ کے فکر میں ہوتے ہیں کہ صاحب فلانے کے اتنا ہو جائے کہ بیوی کا بھی ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ ماں کا بھی کرا دیں، اتنا ہو جائے کہ باپ کا بھی کرا دیں، سارے لوگ مل کر کے حج کریں۔ یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو جس وقت جس عبادت کا وقت ہے اسے ٹالنا نہیں چاہیے، اگرچہ وہ ادا کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا اگر کوئی آدمی لیٹ کرے، لیکن پھر بھی اگر استطاعت ہو گئی ہے تو اسے جلد سے جلد کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ حج کے اخراجات میں علماء نے مدینے کے سفر کو بھی شامل نہیں کیا کہ اگر مدینے مثال کے طور پر کسی آدمی کا حج ہو رہا ہو 3 لاکھ روپے میں اور مدینے بھی جانا اس میں 4 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے وہ حج کی فکر کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اب ضابطہ ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ آدمی وہاں جائے اور اس کے دل میں تمنا پیدا نہ ہو مدینے جانے کی، لیکن ہم تو ایک مسئلے کی روح سے کر رہے ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی وہیں کے قریب کا رہنے والا ہو جو اپنے گاڑی کے وسائل سے یا کسی طریقے سے جا سکتا ہے، اس کے بعد اتنا خرچ ہے کہ وہ خالی مکہ جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے، مدینے نہیں جا سکتا مثال کے طور پر، تب بھی اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اب ہمارے یہاں ایسا اور اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی کو بار بار موقع ملتا نہیں، ہمارے یہاں جو خرچ کے اخراجات میں وہ خود بخود وہ شامل ہے، آپ اس کے بغیر کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہم نے مسئلے کی روح سے بتایا کہ یہاں تک فرض کا معاملہ سنجیدہ ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کے پاس صرف مکہ پہنچنے کا اور وہاں کے وہ ارکان ادا کرنے کے اور راستے کے اور واپس آنے کی اتنا خرچ ہے تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے گا۔ یہ بات اس پس منظر میں کہی گئی کہ کبھی آدمی گروپ کا انتظار کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کمیٹی سے حج کرنے کی استطاعت ہے لیکن گروپ سے حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کمیٹی میں لگ رہا ہے 3.5 لاکھ روپے، گروپ والے 4.5 دے رہے ہیں، تو اب وہ انتظار کرتا ہے کہ یار ہم گروپ سے چلے جائیں گے تھوڑی آسانی ہو جائے گی، نہیں، اب اسے کمیٹی سے جانا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ ہاں اگر اس کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی بیماریاں ایسی دقتیں ہیں کہ کمیٹی سے ہم نہیں کر پائیں گے، گروپ میں ہمارے لیے آسانی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ کمیٹی سے چلا جائے، چاہے اس کے لیے کچھ اس کو مشقت کرنا پڑ جائے، اسے کچھ وہاں زحمتیں ہوں، بہرحال حج تو نام ہی مشقت کا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بلا وجہ اسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ شادیوں کے چکر میں کہ شادیاں ہمیں ابھی فلانے کی کرنی ہے، پھر اس کے بعد فلانے کی کرنی ہے، وہ سب کچھ جب نمٹ جائے گا تب حج کریں گے، یہ ذوق بھی اچھا نہیں۔ ہاں اگر آپ کو مکان بنانا ہے، مکان ایک انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے مکان بنا لے، لیکن پھر اس میں آرائش اور زیبائش کے لیے خرچ کرنا یہ پھر حج کی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ مکان تو شامل ہو جائے گا لیکن اس پر جو مزید خرچ ہے وہ شامل نہیں ہوگا۔ اور آج کل مکان کے بنانے کے مقابلے میں جو اس کی آرائش اور زیبائش اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو تیار کرانا، لوگ اس پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تو حج بھی ایک اہم فریضہ ہے جسے بہرحال اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حضور علیہ السلام کی یادگاریں اس سے وابستہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا ایک دعا فرمائی، جب آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو سب سے پہلے دعا کی، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ یہ سارے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ کبھی بھی کتنی ہی عظیم نعمت نہ کر لے، کتنا ہی نیک کام نہ کر لے وہ، لیکن کبھی اسے فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی اسے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہ سوچے کہ دیکھیں سب میں نے یہ کام کر دیا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا منتظر رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی فخر نہیں کیا، کوئی سینہ نہیں ٹھوکا کہ صاحب دیکھیں میں نے تو اتنا کارنامہ انجام دیا، بلکہ سب سے پہلے کیا فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت، یا اللہ یہ جیسی بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش ہے، کوشش ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ تو نیکیاں کرنے کے بعد توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دراصل نیکیاں کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اگر یہ کسی بندے نے یہ بندہ اگر یہ سمجھ لے اس بات کو، تو بڑے سے بڑا کام وہ چاہے عبادت کے لائن سے ہو، خدمت خلق کے لائن سے ہو، سماجی لائن سے ہو، بڑے سے بڑے کام کرنے کے بعد اسے کبھی یہ دل کے اندر یعنی یہ جذبانی کہ صاحب میں نے یہ کام کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع ہوگا کہ اے اللہ آپ نے ہم سے کام لے لیا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے، اس کو اپنا محل بنوانا ہے، اور اس نے کچھ لیبر، کچھ مستری اور کچھ انجینئروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی محل تیار کرنا ہے۔ اب انجینئر فخر کرے، یا ہے کہ وہ گھمنڈ کرے، یا ہے کہ اپنے دل میں سوچے کہ صاحب دیکھیے میں یہ محل کو تعمیر کر رہا ہوں۔ اگر لیبر یہ سوچے کہ صاحب میرا احسان ہے کہ دیکھیے میں اس محل کو تعمیر کر رہا ہوں، یہ ان کی سوچ غلط ہے، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، وہ کسی سے بھی وہ کام لے سکتا ہے۔ ان کی سعادت یہ ہے کہ بادشاہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، جو کام دنیا میں خیر کے لائن سے ہونا ہے وہ ہو کر کے رہیں گے۔ پوری دنیا ان کے بارے میں طے کر لے کہ ایسا نہیں ہونا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے سے اس دنیا کو چلانا ہے اور جہاں تک لے جانا ہے اور پھر قیامت تک، اللہ نے ایک منصوبہ بنا لیا ہے، وہ منصوبہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اس منصوبے پر آڑے نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے افراد کا استعمال کراتے ہیں۔ کبھی کسی سے کوئی خدمت لے لی، کبھی کسی سے کوئی کام لے لیا دین کا۔ اب اگر وہ یہ فخر محسوس کرے کہ صاحب دیکھیں میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اس کی غلطی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی کو کہا ہے، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس بخدمت بداشتت، یا منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ اگر بادشاہ نے کسی سے کوئی خدمت لے لی تو وہ یہ خوش نہ ہو کہ صاحب میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ احسان بادشاہ کا ہے کہ اس نے تم سے خدمت لے لیا، وہ چاہے تو جس سے خدمت لے سکتا تھا۔ اسی طریقے سے دینی کام کا معاملہ ہے، کوئی بھی دینی کام ہو، سماجی کام ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ اب اگر اللہ نے کسی بندے کا انتخاب کر لیا تو اسے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ نے میرا انتخاب کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تو یہ کام کسی سے بھی لے سکتے تھے۔ جب بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ نے باقاعدہ انسانوں کو مخاطب ہو کر کے یہ بات کہی کہ اگر تمہیں گھمنڈ ہے کام کرنے کا یا تمہارے اندر بیزاری ہے تو تمہیں کسی طرح کی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ کام کسی سے بھی لے لیں گے۔ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تمہیں ہٹا کر کے دوسروں کو لے آئیں گے، ان سے اپنا دین کا کام لے لیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر تم جیسے وہ نہیں ہوگے۔ تاتاریوں کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ تاتاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو مسلمانوں سے مقابلہ ہوا، پھر انہوں نے قتل و خورزی اور جو کچھ ان سے ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا، بعد میں خود ہی اسلام کے وہ نمائندے اور علمبردار بنے، اسلام کی خدمت انہوں نے کی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ کا دین کا کام کوئی بھی کام نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ہٹا کر کے اپنے منصوبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے سے پورا کرا لے گا۔ تو جو بھی ہم دین کا کام کریں اس میں تقوی اپنے اندر پیدا کریں، توجہ اللہ کی طرف ہو، شکر اللہ کا ہو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ کام ہم سے لے لیا، نہ یہ کہ دل کے اندر فخر ہو، گھمنڈ ہو، تکبر ہو، عجب ہو کہ صاحب ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کو بنایا
مشقتوں سے بنایا. وہ ایک وادی غیر ذی زرع، وہاں کو اتنے وسائل نہیں تھے، پریشانیاں تھی، دقتیں تھی، بنایا. لیکن اس کے بعد فخر نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے اللہ آپ نے مجھ سے کام لیا اور آپ ہی اس کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یا اللہ ہمیں بھی مطیع فرما بردار بنا، ہمیں بھی مسلمان باقی رکھ. ظاہر بات ہے کہ نبی دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم کو مسلمان باقی رکھیے گا، ہمارے اندر بھی اطاعت اور فرما برداری کے جذبہ باقی رکھیے گا، ہمیں بھی فرما بردار رکھیے گا. ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو بھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذریت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ اچھا نہیں کہ انسان خود تو دیندار بنا ہوا ہو لیکن اسے اپنے گھر کی فکر نہ ہو، اپنی ذریت کی فکر نہ ہو، اپنے نسل کی فکر نہ ہو. اس کی اخلاقی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری، فریضہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذریت کی فکر کرے، اپنے خاندان کی آنے والی نسلوں کی فکر کرے. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کیا تمہیں پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب ہوا تو اپنے تمام بچوں کو جمع کیا. بلا شبہ یہ وقت ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپس میں مت لڑنا، ترکے کو اس طرح تقسیم کرنا، ایک دوسرے کی رعایت کرنا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے ساری نصیحتیں نہیں کی. ایک جملہ کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اس میں بزرگان دین بھی تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے وہ صحابہ تھے، وہ بہت ممکن ہے ان میں سے کچھ نبی بھی بنے ہو، لیکن فکر کتنی فرما ما تعبدون من بعدی. سوال کتنا عجیب و غریب کہ کس کی عبادت کرو گے. یعنی ایسا ڈر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بعد تم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، کفر کرنے لگو، شرک کرنے لگو. بہت زیادہ مطمئن نہیں رہے وہ، فکر کی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. وہ چونک گئے ہوں گے سن کر کے کہ ہم لوگوں سے اس طرح کا سوال کیا جا رہا ہے. کسی مسلمان سے آدمی یہ کہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وہ غصہ ہو جائے گا آپ کے کہ صاحب کیا آپ کو میرے بارے میں کوئی شبہ ہے، کیا میں مشرک ہوں، میں تو دن رات نمازیں پڑھتا ہوں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے فکر کی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میری ذریت، اے میرے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ادھر سے. یہ اصل میں ایک سبق تھا کہ تم اپنے آنے والی نسلوں کو، پھر ان نسلوں کو سبق تھا کہ تم اپنے آنے والی نسلوں کو تم دین اسلام پر باقی رکھنا. وہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یا اللہ ہمیں بھی مسلمان باقی رکھیے، مسلمان بنائیے، فرما بردار، اور ہماری آنے والی ذریت کو، آنے والی نسلوں کو بھی اسلام پر باقی رکھیے. امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت، اور ہمیں حج کے مناسک سکھا دیجئے. ہم آپ کو پھر ایک بار توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی ایک عظیم کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی کتنا اندر سے ڈر ہے، کتنا اللہ کی طرف رجوع ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیک کام کی علامت یہ ہے کہ خود وہ اللہ کی طرف مزید رجوع ہوگا، وہ اللہ کی طرف اس کی توجہ پھر بڑھتی ہے، وہ اتنا ہی اپنے اندر احساس کمتری، عاجزی، مسکنت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جب انسان اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو بات یہ آئی تھی کہ گناہ 3 وجوہ سے کیے جاتے ہیں، نیکیاں 3 درجے 3 وجوہ سے. ہم اعلیٰ درجہ اختیار کرنے والے بنے، نیکیاں کریں، اس پر بھی مقصد اللہ کی ذات ہو. تمہیں جنت ہے ٹھیک ہے لیکن وہ دوسرا درجہ ہو. معاش کی آسانی ٹھیک ہے لیکن وہ تیسرا درجہ ہے. اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے اثر فکر اللہ کی ناراضگی کی، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، جہنم کا خوف ہے، اچھی چیز ہے لیکن وہ دوسرا درجہ ہو. اور ذلت کی فکر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ تیسرا درجہ. اسی طریقے سے حج میں جن حضرات کے ذمہ حج فرض ہے ان کو فکر کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر حج فرض ہے، وہ حج کرنے نہیں جاتا وہ، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے، نصرانی ہو کر کے مرے، ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ آپ نے برات کا اظہار کیا، آپ نے بیزاری کا اظہار کیا. اس لیے اگر حج فرض ہے تو حج میں پہلی فرصت میں جانے کی کوشش کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور تقوی ولباس التقوی ذلک خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کا لباس سے اللہ نے تشبیہ دی تقوی کی. جس طریقے سے ہمارے پیر کا جوتا ہمیں گرم زمین، گرم فرش سے ہمارے پیر کو محفوظ رکھتا ہے، جسم میں پہنے جانے والا کپڑا ہمیں سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے اگر تقوی کا لباس پہن لیا تو ہم گناہوں سے ہمارا پروٹیکشن ہو جائے گا. پھر گناہ ہمارے پاس نہیں آ پائیں گے، وہ آ کر کے قریب آ کر کے بھی چلے جائیں گے. دیکھیے گرم زمین ہے اور ہمارا پیر ہے، بیچ میں جوتا حائل ہے، گرمی سردی ہے اور ہمارا جسم ہے، بیچ میں کپڑا حائل ہے. اسی طریقے سے
گناہوں کے اسباب باقی رہیں گے، ایسا نہیں کہ دنیا میں گناہوں کے اسباب باقی نہ رہیں، لیکن یہ تقوی بیچ میں حائل ہو جائے گا جو گناہ کو ہم تک آنے نہیں دے گا۔ اگر گناہوں کے اسباب بھی ختم ہو جائیں وہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ تو پھر جنت ہے۔ ہمارے دل سے گناہوں کا یعنی گناہوں کے کرنے کا پورا ایک جذبہ ہی نکل جائے، یہ انسانوں کی صفت نہیں، تو فرشتوں کی صفت ہے۔ انسان جب تک ہے بہرحال اس کے اندر گناہ کا جذبہ رہتا ہے، بچانا اپنے آپ کو یہی کمال ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نابینا ہو تو اسے بدنگاہی سے بچنے کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ اس کے اندر استطاعت نہیں بچنے کا۔ اگر ہمارے اندر سے گناہ کرنے کا جذبہ ہی سرے سے ختم ہو گیا تو انسانیت شاید یہ بات ممکن نہیں ہے۔ جذبہ باقی رہے گا، نفس باقی ہے، شیطان باقی ہے، لیکن ان سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک ایسا لباس ہم تقوی کا کور اپنے اوپر ڈال لیں کہ نفس کے فتنے کا شکار نہ ہو سکے، شیطان ہمیں بہکا نہ سکے، یہ ہے مطلوب۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس طرح کے انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے تو نیک کام کرنے میں کبھی فخر محسوس نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، گناہوں سے بچ کر کے کبھی فخر محسوس نہیں کریں گے، گھمنڈ اور عجب کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی طرف توجہ ہوگی کہ اے اللہ آپ ہی کی سعادت کی وجہ سے، آپ ہی کی نظر کرم کی وجہ سے ہمیں گناہ سے بچنے کی یا اس نیک کام کرنے کی ہمیں سعادت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب